نکالتے جا رہے تھے. ایسے ہی ہے جی عامر بھائی. تو یہ بھائی یہ فتنہ ہے ایسے. ایسے ایسے یہ فتنہ ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے پپو ملک. جب سے یہ آیا ہے نا شتا بھائی، اس بندے نے سب بھائیوں کو ایک دوسرے سے جدا کرنے کی کوشش کی، لیکن الحمدللہ ہم سب ایک شکر ہیں. الحمد. ہمارا پلیٹ فارم ایک ہے. ہم ختم نبوت پہ جب تک ہماری زندگی ہے ہم کام کریں گے انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو. جو ختم نبوت پہ کام کرتا ہے نا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے اوپر ہاتھ ہوتا ہے کہ میں تیرے پیچھے کھڑا ہوں. قسم اللہ کی ہمارا دین تو بہت خوبصورت ہے شرطا بھائی. میں قسم کھا کے کہتا ہوں، کیا میری شان ہے میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بات تھی. وہ تو جھولی میں بھی پڑے ہوتے تھے تو چاند کو کھلانا شروع کر دیتے تھے. جس نے 2 ٹکڑے چاند کے کر دیے اس کی تو شان ہی کہ کیا ہوگی. سبحان اللہ. بے شک. یار جس نے پوری کائنات بنا دی، دنیا بنی تھی محمد کے لیے. بے شک. حقیقت کہہ رہا ہوں، یہ جو رتبہ اس کو ملا، جو اس سے محبت کرتا ہے اس کو 4 چاند لگ جاتے ہیں. بے شک. تو ہم گناہ گار ہیں، ہم سیاہ کار ہیں، ہم بدکار ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ کا شکر ہے ہم تیری امت سے تو ہیں. باقی نبیوں میں دیکھیں جیسے امت کوئی گناہ کرتی تھی کیسے شکلیں بگڑ جاتی تھی. تو وہاں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ یا اللہ میری امت کی کبھی شکل نہ بگاڑنا. ہم لاکھوں گناہ بھی کر لیں تو ویسے کے ویسے ہی ہو جاتے. بالکل یہ ہے صحیح. میرے نبی پاک کی شان. تو جس پہ آج یہ لوگ بکواس کرتے ہیں، جس کہ ہمارا آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ نبی جلی یا بروزی، لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم. جس بے کو شک. اپنے جس کو اپنے آپ کا نہیں پتا تھا اس کو یہ نبی مان کے بیٹھے ہوئے تو نوز باللہ. جی. یہ لعنت ہے ان لوگوں پر چھوٹا بھائی. یہ امان کی ہماری طاقت ہے کہ ہم اہل سنت جماعت سے ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے امان پہ. یہ ہمارا امان ہے الحمدللہ کہ اللہ تو نے مجھے نبی پاک کی امت سے پیدا کی. فخر سے کہتے ہیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، جیسے آپ نے فتنہ کی بات کری ہے، ویسے تو بہت ساری دیکھیں، ٹائم بہت محدود ہے. اور کیونکہ یہاں پہ کینیڈا میں کام بھی کرنا ہوتا ہے، اور اپنے جو لوگ باہر رہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ کتنے اخراجات ہوتے ہیں ایک انسان کو اپنے ہر معاملات کو حل کرنے کے لیے. تو جس میں انشورنس، اکوموڈیشن، ٹرانسپورٹیشن، فوڈ، گروسری، یہ وہ بہت ساری چیزیں آتی ہیں. تو اس کے لیے آپ کو بہت سارے، تو اس وجہ سے کام ٹائم کو قلیل ہوتے ہوئے بہت ساری کتابیں میرے پاس موجود ہوتی ہیں، لیکن اس کا مطالعہ کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہوتا. تو میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی آپ نے فتنہ کی بات کی، تو اسی فتنے کے تناظر میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو 1953 کی کاروائی تھی، شاید یہ جو آپ سمجھتے ہو منیر، اس کو انکوائری بولتے ہیں، منیر، جسٹس منیر، ان کی یعنی کہ جو ہے انکوائری ہوئی تھی، اس لمحے کی میں تھوڑے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کس طریقے سے یہ لوگ، میں آپ سب لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہم میں سے یہ کہتے ہیں کہ یار آپ ان کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں، یہ ہے، ایسے ہیں، ایسے ہیں، ایسے ہیں. خدا را اگر آپ آج چپ کر کے بیٹھ گئے، وہ وقت اللہ نہ دکھا دے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کہ یہ آپ کی گلی گلی اور ایک ایک ادارے کے اندر بیٹھ کے آپ کو پھر یرغمال بنا لیں گے. خدا را آج اٹھیے اور اپنے حق کا حصہ اور اپنے حصے کا کام کریے. یہ مت سمجھیں کہ جی یہ تو جی 1974 میں کاروائی ہو گئی، تمام علماء کرام نے کر دیا. بھائی جو نئی جنریشن آتی ہے، اگلی جنریشن کو کیا پتا کہ 1974 میں کیا ہوا؟ آپ کے بچوں کو پتا ہے؟ آپ ایمانداری سے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ آپ کے بچوں کو پتا ہے کہ 1974 کی کاروائی میں کیا ہوا تھا؟ میں سمجھتا ہوں آپ اور مجھے بھی نہیں پتا تھا جب تک آپ باہر نہیں آئے. کیا اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھے آپ کہہ سکتے ہیں. مجھے صرف پاکستان میں قادیانیوں کے بارے میں اتنا پتا ہوتا تھا کہ یہ مرزئی ہیں. ہمارا وہاں پہ ورڈ مرزئی کا نام یوز ہوتا ہے کہ یہ مرزئی ہیں،
ان کا شہر وہاں ادھر ہے تو یہ ایسے ایسے جنت دوزخ اور یہ دو چار کنسپٹ ایسے بنائے. میں غلط کہہ رہا ہوں؟ کوئی بتا دے عامر بھائی، میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ ایسا ہی ہے پاکستان میں؟ کوئی آواز آ رہی ہے تو ادھر آپ پلیز صاحب اٹھا کے انمیوٹ کر کے جواب دے. جی آواز آ رہی ہے سر. نہیں وہ تو صحیح ہے، لیکن جو میں کہہ رہا ہوں کہ میں روٹیاں نہیں پاکستان کھانا میں چاہوں. زیادہ مسلمانوں کو نہیں پتا ان کے بارے میں، ان کے عقائد کمپلیٹ کیا ہیں زیادہ لوگوں کو. ایسے ہی ہے مرزا صاحب؟ جی جی. اچھا، تو یہاں پہ میں ایک کتاب تھی وہ 1953 کی کاروائی میں، تو وہ میں پڑھتا ہوتا ہوں تھوڑا تھوڑا کبھی، کہ تاکہ میں دونوں کا دیکھوں تناظر کیا ہے 1953 میں جو ہوئے ہیں معاملات اور 1974 میں کیا ہوا. یعنی کہ آپ یہ اندازہ کر لیں، اگر میں مختصر شروع سے آپ کو تھوڑا سا اس کا منظر پیش کروں تو اس میں یہ ہے کہ 1953 میں جب یہ پنجاب کی جگہ پہ، یہ پنجاب میں بہت زیادہ فتنہ فساد اور یہ لڑائی جھگڑے شروع ہوئے تھے، کہ یہاں تک کہ لاہور میں آرمی کو بلانا پڑا تھا اور کرفیو لگ گیا تھا. یہ لوگ اتنے حیا اور نہ بے حیا ہیں کہ آپ کو یہ سمجھ ہونی چاہیے. یہ کیا لکھا ہے بھائی جان؟ وہ مرزا صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ جی میں نیچے بھی بات کرتا ہوں. یہ کیا لکھا ہے بھائی؟ بھائی ہمیں بھی کچھ نہیں پتا تھا، بابا جی نے آنکھیں کھولی کہ یہ کتنے خبیث ہیں. ہاں جی وہی، مجھے نہیں پتا. بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھ لیجئے کہ آپ ان کے اصل چہرے کو ہم سب لوگ، میں تو پہچان چکا ہوں، آپ بھی پہچان چکے ہیں، لیکن ہم نے اس آپ کی محنت سے، میری محنت سے ہمارے مسیح برادران کو بھی پتا چل گیا. ہم نے ایک لائیو ہے وہاں پہ مسیح میں وہاں جاتا ہوں تو میں ان کو بھی باور کرتا تھا. پہلے میں جاتا تھا تو بڑی مشکل ہوتی تھی مجھے ان کو بتانے کہ بھائی آپ کو ان کا اصل چہرہ نہیں پتا یار. بھائی وہ کہتے تھے بھائی آپ جاؤ، آپ دونوں پہلے آپس میں لڑو. وہ مجھے اس طرح بے عزت کر دیتے تھے. لیکن آپ سب لوگوں کی محنت اور سب لوگوں کی، یعنی کہ لائیو لگانے کی اور تبلیغ کرنے سے مسیح برادران کو آج سمجھ آ گئی ہے کہ یہ بھائی یہ کتنے غلیظ لوگ ہیں. نمبر دو، جب یہ آپ خود دیکھیں کہ یہ بات کرتے ہیں کہ لو فار آل اور ہیٹرڈ فار نان، آپ مجھے بتائیں کہ یہ لو. جی ویلکم ویلکم شاہد بھائی، جی ویلکم شاہد بھائی. تو یہ 1953 میں جو فسادات ہوئے تھے اس میں کرفیو لگ گیا تھا لاہور میں، یہ اندازہ آپ خود کر لیں. جس میں نے آپ کو سنا وہاں حضرت نون بھی، ہاں جی جی بالکل اسی کی بات کر رہا ہوں. تو حضرت نون صاحب ہیں، وہ ان کو میں نے باقاعدہ یہ کہا ہے کہ برائے مہربانی آپ اپنی مذہبی بات کرتے ہیں لیکن رد قادمیت پہ بھی تھوڑی بات کر دیا کریں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. جی شاہد بھائی. اچھا، رفیع بھائی نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کون کون نیچے بیٹھا ہے؟ شرطا بھائی میں آپ سے ایک دو سوال پوچھ سکتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو تو؟ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی پوچھیں سر. جی، میں آپ سے سوال یہ پوچھنا ہے جی سر. کہ کیا آپ سیٹسفائی ہیں کہ جتنے بھی ہمارے مسلمان ان کے ساتھ ڈبیٹس وغیرہ کرتے ہیں، کیا جی میں، آپ متفق؟ جی سیٹسفائی سے مراد یعنی کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں، جی بالکل ٹھیک جو ہے. رد میں قادیانی پہ کچھ مسلمانوں کی براڈیں چلتی ہیں اور ایسی براڈیں چلتی ہیں وہاں پر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. دیکھیں میرا ایمان ہے جی کہ غیر مسلمان کو سلام کا جواب نہیں دینا، ٹھیک ہے؟ بالکل صحیح. تو وہاں پر ایسے ہوتا ہے جیسے کہ وہ رشتہ داریاں نکال رہے ہیں ایک دوسرے سے، اور یہ ایک وہ ہوتا ہے نا کہ ایک ٹرینڈ بن گیا، چلو جی اج تسی ساڈے گھر آ جیو تے کل اسی تواڈے گھر آ جاویں، ہیں نورا جی جی کشتی. جی جی جی. میں نے کچھ اس طرح کی چیزیں دیکھی ہیں. سو کیا یہ اسی وجہ سے، کیونکہ آپ کی براڈ جب چلتی تھی ماشاءاللہ آپ کی براڈ پہ کافی رونق ہوا کرتی تھی،
ٹھیک ہے جی نہیں شاہ صاحب کھل کے شوٹا صاحب سے کھل کے بات کریں نا. نہیں میں نے صرف یہ پوچھنا کہ آپ سیٹسفائی ہیں ہمارے مسلمانوں سے، ایسے جو کرتے ہیں صرف اور صرف ٹریفک اکٹھی کرنے کی وجہ سے جناب ان سے رشتہ داریاں نکالی جا رہی ہیں. Are you satisfied with this? جی، میں اس طرح کی بات تو نہیں اچھی ہونی چاہیے کہ اگر آپ ان کے ساتھ رشتہ داریاں نکال رہے ہیں اور سلام کا جواب دے رہے ہیں. میں نے آج تک ان کو سلام نہیں کہا، میں نے انہیں ہمیشہ یہ کبھی کبھی تو طنزیاں یہاں تک کہا کہ ان کو میں نے کہا نمسکار، وہاں تک کہ ان کو یعنی کہ ملک صاحب کو. اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ غلط ہے. بہرحال ایک میں اپنی طرف سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک آئی ڈی ہے 1122، وہ ہے قادیانی. میں سچ بولتا ہوں، میری وہ بندہ یعنی کہ میں جب ان قادیانیوں کی لائف پہ جاتا ہوں تو وہ مجھے ساری گالیں دیتے ہیں. میں جب بھی کسی لائف پہ جاتا ہوں، کبھی ابھی ازما لیں میں چلا جاتا ہوں کسی کے اوپر تو وہ مجھے گالیاں دیتے ہیں، شاید کہ مجھے پرووک کرنے کے لیے. لیکن وہ جو شخص ہے وہ کہتا ہے کہ جی آپ یہ شرطا صاحب کو گالی نہ نکالیں، وہ ہے قادیانی. تو وہ میری لائف پہ بھی آتا ہے تو میں اس کو رسپیکٹ دے دیتا ہوں کہ یار یہ بندہ، رسپیکٹ سے مراد کہ اچھا جب وہ وہ بات ایسا کرنا 122 ایسا بندہ ہے جس نے میری بیوی کی فوٹو لگا کے جناب مجھے گالیاں دی او ہو، شاید بھائی مجھے نہیں پتا تھا. برحال اگر نہیں ایسا چلے اس نے کیا، وہ میرا ان کا مسئلہ ہے، میں آپ کو اس میں نہیں ڈالتا. میں صرف آپ سے اگر ایسا جو ہوا میں نے تو میں اس سے یہ سوال کروں گا سر. نہیں آپ سے نہیں نہیں میرے آپ نے درمیان، نہیں کرنا، قسم سے آپ نے نہیں کرنا. ٹھیک ہے میں ویسے ہی آپ کو بتا رہا ہوں نہیں میں کہ اسے کہوں گا کہ آپ کی اتنی نہیں عزت کی جا رہی ہے تو آپ میرے دوسرے بھائی کی عزت کیوں نہیں کرتے؟ نہیں 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 نہیں. نہیں شاہد صاحب، آپ مجھے منع نہ کریں، اس پہ مجھے لڑائی بھی کرنی پھر پڑی تو میں سب اس کے بات ساتھ پتہ کیا کروں گا. دیکھیے، نہیں 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 میں کچھ نہیں، آپ نہیں کریں گے کچھ بھی. ٹھیک ہے نہیں شاہد بھائی، اب آپ نے کانوں میں ڈال دیا، اب آپ کچھ نہیں یہ کریں گے. یہ عجیب و غریب بات ہے. میری کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے. اس کے لیے یہ میں کیا کہتا ہوں کہ یہ کچھ بھی نہیں. شرطا صاحب نہیں کریں. اب میں جب اپنے پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ جی آپ سر. اس طرح کی براڈوں پہ، میں تو خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں نیچے اتر جاتا ہوں. نہیں اس ایسا طرح نہیں کی کرنا گستاخیاں چاہیے. میرا قصور ہے. میری براڈ پہ مرزے پہ بات کرے اور مرزے کا نام بھی لینا ہے تو تمہاری وجہ سے مرزا سام بول دیتے ہیں اس کو. جی جی 9 ماہ سے جب اکیلا لڑ رہا تھا نا شرطا بھائی، جی جی اور خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ نادر بھاگ گیا. جو بھی آیا میرے اگے، جو بھی چڑھا اگے، اور یہ بھی نہیں کہ براڈ لائیو ایسی ویسی 3,500 بندے نے وہ لائیو سنی ہے، اور ماشاءاللہ کافی حد تک مسلمان ہوئے ہیں قادیانی لوگ، صرف اور صرف ہماری براڈیں سن کے. ٹھیک ہے لیکن جی کچھ چند ماہ سے نا کچھ ایسی براڈیں چلنا شروع ہو گئی ہیں کہ جیسے کہ نورا کشتی. شرطا صاحب میری عامر صاحب اس چیز کے وٹنس ہیں. میں براڈ چلاتا ہوں ردے قادیانیوں پہ. کوئی قادیانی جس قسم کا قادیانی آتا ہے اس کو اسی طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے. اگر کوئی سیکھنے کی نوعیت سے آتا ہے اس کو بڑے پیار سے تحمل سے میں سمجھایا یہ جاتا شاہ ہے. صاحب تھوڑا نیٹ خراب ہے یا اگر تسی کوئی آپ ہی سلو موشن مناظرے ہوئے ہو؟ کی صورت میں اس خرید کا جواب پتھر سے دیا جاتا ہے، اور دشمن جیسے شاہد دشمن بھائی ہوتا آپ ہے کی اسی آواز ہے طرح نا، اس کو جواب دیا شاہد جاتا ہے. بھائی آپ کی آواز کٹ رہی ہے اور لیکن تھوڑی سلو موشن میں آ رہی ہے. وہ نہ کچھ کہتے ہیں. نہیں میرا نیٹ خراب ہے آج پتہ نہیں کی مسئلہ مینو کیوں میری آواز نہیں ٹھیک آندی. نہیں، رک رک کے سلو موشن میں آ رہی ہے. آپ اگر دوبارہ تشریف لائیں وہ اچھی بات ہے. میں ایک آپ کی سیکنڈ سر دوسری آئی مرزا ڈی صاحب آپ کی ایک بات میں شاہ صاحب ایک سیکنڈ، شاہ صاحب ایک سیکنڈ مجھے دیتے ہیں. اچھا
जो जी आपने मिर्जा क्वेश्चन उठाया था शूता भाई से, मैं वो दोबारा रिपीट कर दूं। शूता भाई, काफर को सलाम करना जायज है? नहीं, तो कादियानी के ऊपर कुफर का फतवा लगा हुआ है कि नहीं? लगा है जी, वो काफर है कि नहीं? हैं जी, तो फिर उनको सलाम करना कैसे जायज है? नहीं जायज। अस्सलाम मिनत तो तबाद यही हदा कहना बात चाहिए। शाह साहब, यही बात शाह साहब कहना चाहते हैं कि कुछ ब्राडू पे किस तरह उनको उनके साथ बात होती है, वो खुल के नहीं कर रहे। इसमें डरने वाली बात ही नहीं है। मेरे को फैमिली तो नहीं है सारी बैठी हुई क्या टिकटॉक के ऊपर। दीन जी की जी, बात हो रही है, दीन पे हम लोगों की तो जात ही नहीं है। जब जब दीन की बात सामने आ जाए, मैं नहीं एक्सेप्ट करता जी दीन है ऐसी तो हम हैं रिश्तेदारी ना। को। मेरा दो टोक का जवाब आपने सुन लिया है, मैं दोबारा दोहराता हूँ कि ऐसी लाइफ को मैं नहीं पसंद करता, ना मैं एग्री हूँ। जी जजाकल्ला। अब शाह साहब के साथ आपकी डिबेट चल सकती है। शुक्रिया जनाब मुगल साहब, तुसी सल्तनत आलिया दे जिले इलाही हो, यानी अपनी बराड़ दे जिले इलाही हो। नहीं मैं सर, मेरी कोई ब्रांड नहीं जे, मेरी कोई जी ब्रांड नहीं जे। जी जी सर, तो मैंने जवाब जनाबे वाला साफ कह दिया, शायद भाई ने सुन लिया होगा कि मैं तो नहीं इस हक में हूं कि कोई बंदा उसको सलाम करे और प्लस उसके साथ रिश्तेदारियां कायम करने की कोशिश करे। मैं जानता हूं कुछ लाइव तो मैं अगर मैं कहने में भी मुझे दो राय नहीं होगी, जैसे हुसैनी साहब की लाइव है या किसी इस तरह की लाइव है, वहां पे दोनों फरीक जो हैं वो बड़े प्यार से आ जाते हैं और आहा हा प्यार, आहा जी वो जी हाँ अभी जी ठीक है ये मेरी जी। वॉइस? अभी ठीक है सर। सही हो गया। अच्छा, तो मैं एक चीज नोटिस की है जो आपसे, माशाल्लाह आप सारे मेरे मोहतरम बैठे हुए हैं, तो एक बस आपसे, आप ही एक बंदे थे जो रह गए थे जिनका मुझे नहीं था, तो मैं आपसे भी यही बस सवाल पूछना था। थैंक यू सो मच। जी सर, वेलकम सर, यू आर मोर देन वेलकम सर। क्योंकि छोटा भाई मेरा एक शुरू से वतीरा रहा है कि जब से मैंने देखा है ना कि मरज़ई, एक सेकेंड, जी मिर्जा साहब, तुसी आप चले गए जी किथे? अगर और किसी भाई ने बात करनी गल। जी सॉरी शुरता भाई, मेरी कॉल आ गई सी पाकिस्तान तो क्या बात है जी, तो तुसी मैं किथे हुंदे उस हो आमिर? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਰਮਨ भाई, जी माशाल्लाह, ठीक है जी। मैं ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਗੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। अच्छा जी, वेरी गुड। ਤੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਇੱਕੋ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਸ਼ੋਹਰਤ ਆਪਣਾ ਮਾਨ ਦੇ ਬਸ, ਤੇ ਮੌਤ और ਆਵੇ ਤੇ देखें ਅਮਾਨ ਤੇ ਆਵੇ बस। जी आमिर भाई, मैं आपको ये कहना चाह रहा था, देखिए ये लोग है ना रोना पिटते हैं कि जनाबे वाला 1974 में हमको काफिर करार दिया गया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। अब हमारे पाकिस्तानियों को भी तारीख से कोई वाबस्तगी नहीं है, उस वजह से उनको भी नहीं पता चलता। भाई 1953 में 1953 अभी पाकिस्तान को बने हुए जस्ट 5 साल हुए हैं। इब्ने माजा जी, आप यहाँ पे तशरीफ लाएं, जरा शर्म करके ये बात सुने कि आपने क्या गुल खिलाए थे 1953 में, और छोटे छोटे फसादात करते 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 1974 में फिर ये कार्रवाई तमाम मुसलमानों से। मैं इसलिए अपनी रब्त स्टार्ट करना चाह रहा हूँ कि शायद भाई बिजी हैं, तो उनके बाद उनसे बात होगी, मैं स्टार्ट ये करूंगा। इब्ने माजा साहब आए हैं, तो सर इनको रिक्वेस्ट करें, रिक्वेस्ट डालें, ऊपर आके बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वो यार इन्होंने नहीं करनी है, ऐसे ही बस ये कह देंगे मैं काम पे हूँ, मैं वो हूँ, मैं इधर हूँ, मैं ऐसे हूँ। तो ये बस इन्होंने भागना भूगना होता है। ये अपनी लाइवों के शेर हैं, क्योंकि उनको पता है कि उस लाइव पे इनकी इनकी सुनी भी जाएगी, मुझे नीचे गिरा दिया नहीं नहीं, जाएगा। बदतमीजी शरारती आपको लोग हैं। पता है, इधर इधर शाह साहब को भी हालांकि पता है, मैं अपनी ब्रांड में बदतमीजी वाला काम नहीं रखा हुआ। कोई नहीं नहीं, आके आप करे समझे तो नहीं फिर मेरी बात। जवाब उसको पूरा दिया जाएगा।
सबसे तो पहले कि आपकी इज्जत हमारी आंखों पे सर पे है। जो आपकी इज्जत पे हाथ डालेगा ना तो हम उसके हाथ भी काट देंगे। जजाकल्ला। बिल्कुल, असल में शुक्रिया आमिर भाई। ये लाइव जो है हम सब लोग हैं आपस में एक ही, आपकी इज्जत हमारी इज्जत है। बेशक हम आपस में एक टीम की सूरत में, एक जिस्म की सूरत में काम करते हैं। लेकिन ये बात, ये आपकी हौसला अफजाई बहुत मेहरबानी है तमाम लोगों के लिए। लेकिन ये है कि ये लोग जो हैं इब्ने माजा, ये उसी वक्त उस लाइव पे जाते हैं जहां पे इनकी अपनी इजारादारी हो, जहाँ पे ये शरारती लोग हैं। जब मैंने कोई पॉइंट बहुत अच्छा उठा रहा हूँ तो वहां मुझे बार बार म्यूट करने की कोशिश करते हैं। मॉडरेटर काफी हैं इनके नीचे होते हैं, तो वो मुझे म्यूट करते रहते हैं ताकि बात समझ में ही ना आए। तो ये इनका यानी कि तौर तौर तरीका है। तो इस तरीके से चलता है। तो मैं चाह रहा हूँ कि शाहिद भाई अगर वापस आ गए तो मैं आपसे, अगर वो नहीं आए तो उतनी देर तक, जी सुन शाहिद रहा हूँ, भाई। मैं सुन रहा हूँ आपकी बात सुन रहा हूँ। मैं देख रहा था कि इंटरनेट क्यों स्लो हुई है मेरी। चले आप उतनी देर तक फिक्स करें। अच्छा, तो यहाँ पे मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हजरात, कादियानी हजरात ये दजल करवाने की कोशिश करते हैं कि 1974 में देखें जी हम हमारे साथ भाई 1953 में भी ये बात मुसलमानों की तरफ से उठाई गई थी, बल्कि अल्टीमेटम दिया गया था। चले मैं श्रोता वो साहब, अल्टीमेट, जी सर। मैं थोड़ी सी इसमें तो रोशनी डालूं। जी सर, जरूर डालें सर, मुझे भी इजाफा करें। 1940 1974 में जी सर। जब मिर्जे नासिर था कि ताहिर था। मिर्जा नासिर नासिर जी। था, मिर्जा नासिर। जब मिर्जे नासिर को काफर का फतवा दे के तो घर भेजा गया था, तो फिर मरज़इयों से मेरा सवाल है कि वो जनाब सुप्रीम कोर्ट में अम्ब लेने गए थे, किस बेस पे गए थे फिर? मिर्जा नासिर किस बेस पे गया था कि इस केस को थोड़ा सा रोशनी डालें, जी ये हमसे ज्यादती हुई है तो के इस पे रोशनी डालें। और वहां से भी जनाब 298C का जो फतवा वहां से लेके आया था। तो मर्जियो, ये सवाल हमसे नहीं पूछो, ये मिर्जा नासिर से पूछो, जिसकी पेंट गीली हो गई थी कौमी असम्बली में, जिस तरह के सवालात हुए थे। और शुरता भाई, आपको तो मुझसे ज्यादा पता होगा कि कौमी जी जी। असम्बली में भी कोई कुरान और हदीस पे बात नहीं हुई थी। मिर्जे के लिटरेचर पे इनको काफर करार दिया था। जी। मैं यहाँ पे शाहिद भाई आपकी थोड़ी तवज्जो दिला दूं। मैं थोड़ा सा वो भी, चलें आपने बात खोल दिया तो मैं वो फिर वो भी उस चीज का भी मैं 1 मिनट में वो भी मैं निकाल लेता हूँ, सिर्फ 1 मिनट मैंने अभी निकाल लिया है वो भी चीज। तो मैं अपना कैमरा ऑन करके आपके सामने रख देता हूँ ताकि मैं शाहिद भाई को पहले बता दूं। ये है जी, आपकी तवज्जो से मैं, मेरा ख्याल है कि जो 1974 की कार्रवाई थी ये टिकटॉक पे आपके ये बंदा नाचीज ने सबसे पहले ये शो की थी। ये कोई मेरा काम नहीं है, मेरा फर्ज है। तो ये जो महजरनामा है ना मेरे भाई, जितने भी आप लोग अगर समझ रहे हो, तो ये महजरनामा, ये मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, होल्ड ऑन। तो ये देखिए जी, ये महजरनामा है ना जी। तो ये रोला डालते थे कि जी अब महजरनामा को जी आपने कार्रवाई में शामिल नहीं किया गया, ये बहुत बड़ी ज्यादती है, ये है। तो ये इनका महजरनामा है कादियानियों का, जो अलग से छपा है। तो इसमें महजरनामा मैं आपको बता दूं जरा, ये महजरनामा का मतलब क्या होता है कि ओपिनियन, राय जमाते कादियान की, ठीक है जी, ये वाली उसका राय, उनकी राय क्या है इन सवालों के ऊपर। तो इन्होंने पूरी वर्कआउट किया था, ये देख लें कि मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। तो क्योंकि ये कादियानियों का दजल था कि पहले कि वो ये कहते थे कि जी जो 1974 की कार्रवाई है वो खत्म नबूवत पे काम, खत्म नबूवत पे सवालात नहीं थे, वो तो जनरल बात हो रही थी, ये हो रही थी, वो हो रही थी, ऐसे तरीके। तो अभी मैं आपको इनका दजल और झूठ आपके सामने रखता हूँ। तो ये महजरनामा है। तो राय है जी किन की। ये पहला है जी, ऐवान की हालिया करारदादों पर एक नजर, मुसलमान की तारीफ और जमात अहमदिया का मौक़िफ़। ये आप सुनते होंगे कि जी बताएं मुसलमान की तारीफ क्या है। आपसे जब भी ये बात करेंगे तो ये आपसे अक्सर सवाल पूछेंगे मुसलमान की तारीफ और ये जमात कादियान का मौक़िफ़।
مقام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ڈیڈیس کی عارفانہ تحریرات، ذات باری تعالیٰ کا عرفان از افادیت حضرت ڈیڈیس، ٹھیک ہے جی۔ قرآن قرآن عظیم کی اعلیٰ و عرفہ شان حضرت بانی ڈیش کی نظر میں، شان خاتم الانبیاء ڈیش کی نظر میں، آیت خاتم النبیین کی تفسیر، انکار جہاد، بعض الزامات، میں ذرا مختصر کر کے بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ معزز اراکین سے گزارش، پاکستان کے فرقوں کی عقائد، حضرت ڈیش کا انتباہ، چلے جی اب یہ ذرا پہلے سے سنیے ذرا۔ ایوان حالیہ کی قرارداد پہ محض نامہ کا جو پہلی ہیڈنگ تھی وہ کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہمارے محبوب پاکستان کی قومی اسمبلی کے تمام معزز ایوان پر مشتمل خصوصی کمیٹی کے سامنے اس وقت دو قراردادیں خصوصی بحث کے لیے پیش ہیں۔ ان میں سے ایک حزب اقتدار کی طرف سے اور ایک حزب اختلاف کی طرف سے ہے۔ اب یہ دیکھیں یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، سنیے ذرا یہ چیزیں بہت ہی دھیان سے سن لیجئے۔ جو قادیانیوں کا دجل ہے آج ان کے سامنے لایا جا رہا ہے، سنیے۔ بیشتر ان کے کہ ان دنوں قراردادوں میں اٹھائے جانے والے سوالات پر تفصیلی نظر ڈالی جائے۔ ہم نہایت ادب سے گزارش کرنا چاہتے ہیں یا ضروری سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ اصولی سوال طے کیا جائے کہ دنیا کی، کیوں کہہ رہے ہیں پہلے اے گل دا سوال طے کرو کہ دنیا دی کوئی بھی اسمبلی فی ذاتی ہی اس بات کی مجاز ہے، کیا اس کو یہ حق ہے، کیا نمبر ایک کسی شخص کا اس کو حق سے چھین سکے، ان دا حق ان کو کھچ سکے کہ وہ جس مذہب کی طرف چاہے منسوب ہو، یعنی کہ کوئی جو اسمبلی ہے، قومی اسمبلی، اس کو یہ حق ہے کہ وہ کسی مذہب کو ماننے والے سے اس کا حق چھینے۔ دوئم، یا مذہبی امور میں دخل اندازی کرے، تو اس بات کا فیصلہ کرتے ہوئے کسی جماعت یا فرقے کا مذہب کیا۔ یہ بہت لمبی ہے، 166 صفحے پہ یہ مشتمل ہے، اور یہ یہاں پہ آگے بھی اگر آپ پڑھیں گے تو یہ آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ ہم ان دونوں سوالات کا جواب نفی میں دیتے ہیں کہ ہمارے نزدیک رنگ و نسل اور جغرافیائی، یہ قادیانیوں کا بیان ہے کہ ہم یہ نفی کرتے ہیں کہ کسی اسمبلی کو یا کسی ریاست کو یہ حق حاصل نہیں ہے، کیا ان دونوں سوالوں کے اوپر جو ابھی آپ نے اوپر پڑھا ہے یہ والا، کہ اس کا حق چھینے اور اس کو غیر مسلم قرار دے، ٹھیک ہے جی۔ جب یہاں سے آپ نے پہلا سوال ہی اٹھا دیا، یہ بڑی لمبی یعنی کہ ہے، اگر کوئی میرا بھائی دوست پڑھنا چاہے تو مجھے ای میل کرے، میں انشاءاللہ اس کو یہ سینڈ کر دوں گا کہ آپ کر لیں۔ یہ بہت لمبا ہے کہ جی یہاں پہ اقوام متحدہ کی بھی بات ہوئی ہے، دستور عمل، یہ دستور عمل کہتے ہیں قانون جو ان کا ہے، وہ آرٹیکل 20 ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھیے آرٹیکل 18 اور آرٹیکل 20۔ آرٹیکل 20 کا مطلب ہوتا ہے کہ اینی ون ہیز اے رائٹ who can accept any religion and proceed and propagate and preaching any kind of the stuff of the religion he is accepting۔ یہ پہلا جو آرٹیکل 20 ہے کہ کوئی بھی مذہب کا کوئی بھی انسان کسی بھی مذہب کو اختیار کر سکتا ہے اور اپنی تبلیغ کر سکتا ہے۔ یہ انہوں نے خود سوال پہلے خود اٹھائے۔ تو جب آپ نے یہ سوال اپنے منظر نامہ میں رکھے تو کیا دور ہے کہ جنرل جو ہمارے اٹارنی جنرل تھے یحییٰ بختیار، تو انہوں نے آپ سے اسی طریقے سے سوال پوچھنا تھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ اگر کینیڈا میں ایک شادی ہوتی ہے تو ایک مسلمان جو ہے وہ 4 شادیاں کر سکتا ہے مجبوری کے تحت یا کسی بھی صورت میں، یا پہلی اس کی وائف اس کو اجازت دیتی، تو کیا پھر امریکہ مجھ کو اجازت دے گا؟ نہیں، تو مجھے کہاں بھیجا جائے گا؟ پولیس مجھے پکڑ کے جیل میں ڈال دے گی۔ اب میرا فنڈامنٹل رائٹ آرٹیکل 20 کے مطابق یہ ہے کہ میں اپنے مذہب کی پریکٹس کر سکتا ہوں، تو یہ پھر آرٹیکل 20 مجھے کیوں روک رہا ہے ادھر کینیڈا میں یا امریکہ میں؟ میں کینیڈا میں ہوں، یہاں پہ نہیں ہو سکتی دوسری شادی، ایک ہی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو پھر دوسرا سوال ان کا تھا کہ ایک بندہ جو ہے اگر کرسچن کوٹا ہے تو وہ ایک مسلمان کرسچن بن کے اس کوٹے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، تو کیا پرنسپل یا کوئی بھی ادارہ ہے وہ اس پہ کاروائی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے کہ نہیں یہ۔ اور پھر اگر کوئی غیر مسلم ہمارے مکہ اور مدینہ میں جانے کی کوشش کرے، وہ 40 کلومیٹر تک ایک دائرہ ہے، اگر آپ وہاں جائیں تو وہاں پہ ایک بورڈ لکھا ہوتا ہے کہ نان مسلم ادھر رائٹ کو ٹرن ہو جائیں اور مسلم سیدھا چلے جائیں جنہوں نے عمرہ یا حج کرنا ہے۔
تو اگر کوئی غلط پاسپورٹ بنا کے ادھر چلے جائے تو کیا گورنمنٹ کو یہ رائٹ ہے کہ وہ اس کو پکڑے کہ نہیں؟ تو یہ جتنے بھی سوالات جنرل اٹارنی صاحب نے اٹھائے تھے وہ اس وجہ سے اٹھائے تھے کہ جو پہلا سوال آپ نے اٹھایا کہ کسی بھی اسمبلی کو فی ذاتے ہی، یہ دیکھ لیں، اسمبلی کو فی ذاتے ہی یہ مجاز ہے کہ وہ کسی کو حاصل، جناب والا اسمبلی کو، حکومت کو، ہر انسان کو وہاں کے رائٹ ہے کہ آپ کی حکومت یا گورنمنٹ آپ میں انٹروین کرے، جو لا ہے اس کے اوپر بنا جاتا ہے۔ تو یہ ہے منظر نامہ۔ وہ اب یہ سوالات اٹھا رہے ہیں، اب نہیں اٹھائے انہوں نے انشاءاللہ، میں نے میرے کان میں پڑا تو پھر میں نے یہ ان کے آپ کی توسط سے، دوستوں کی توسط سے یہ میں نے جواب دیا۔ تو اب انشاءاللہ یہ سوالوں کا جواب اب نہیں منہ اٹھا کے کہیں سے بھی کوئی مربی ان کو چابی دے دیتا ہے اور وہ جواب۔ یہ سوال اٹھا رہے تھے کہ جی ختم نبوت پہ تو بات ہی نہیں ہوئی۔ یعنی اگر میں آپ کے سامنے یہاں پہ اپنی وہ پروسیڈنگ نکال کے دکھاؤں، میں، کیونکہ میں ایک اس چیز کا قائل ہوں کہ میں یہ جی اسمبلی کی کاروائی ہے آپ کے سامنے، ٹھیک ہے میرے بھائی، میں اس کو تھوڑا بڑا کر دیتا ہوں۔ یہ دیکھیے، یہ اسمبلی کی کاروائی ہے، ٹھیک ہے جی، تھوڑا میں اس کو نیچے کر کے دکھا دیتا ہوں کہ یہ یہاں سے یہ سٹارٹ ہوئی تھی۔ تو میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ جیسے یہ سوالات شروع ہو گئے ہیں، مرزا ناصر صاحب نے کہتے ہیں کہ یہ والے سوالات جو شروع سے کرتے ہیں ہم، یحییٰ بختیار صاحب نے کہاں سے سٹارٹ کیا؟ میں ایک منٹ صرف یہاں سے، یہ دیکھیں جی، یہ ہے یحییٰ بختیار صاحب نے انگلش میں سوال کیا، یہ والا، سر ول یو ٹیل us who was the founder of the احمدیہ موومنٹ، کہ وہ کون ہے؟ تو انہوں نے تو یہ کہا کہ جی حضرت ڈیش ڈیش۔ تو جیسے ہی انہوں نے سوال پوچھا کہ آپ ایک ول یو گیو us the brief account of his life، when he say brief account of his life I mean when he was born and what was his education، اس کی تعلیم کیا تھی مرزا غلام احمد قادیانی قذاب کی؟ تو انہوں نے یہ جواب دیا، یہ دیکھ لیں، اس کے متعلق یہ میں درخواست کروں گا کہ مجھے وقت دیا جائے، میں کل لکھا ہوا آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ جنہوں یہ نہیں پتا کہ اپنے دادا دی یا وہ بحث کرن آ گیا۔ بہرحال تو اس طرح کے سوالات جو تھے وہ یہاں سے سٹارٹ ہوئے، تو ان میں سے یہ سوالات ہونے شروع ہو گئے تھے کہ بھی کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ گورنمنٹ، جتنے بھی سوالات یہاں پہ اگر میں یہاں پہ آپ کو دکھاؤں گا نا، تو ابھی کمپیوٹر کو مرزا قذاب کا نشان آ گیا، خیر، اچھا یہ دیکھ لیں، کوئی بھی یہ سوالات آئے ہیں نا، تو اس پہ یہی سوالات آنے شروع ہو گئے تھے مرزا جنرل یحییٰ بختیار صاحب کے، کہ آپ بتائیں مرزا غلام احمد قادیانی کی فیملی کو یا کو آفس کو ممبر کو آپ کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، الیکٹورل کالج وہ کیسے ہوتا ہے؟ تو یہ وہاں سے ہی سٹارٹ ہوا۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں، آپ سٹارٹ ہونا شروع ہو گئے کہ جی آپ ختم نبوت پہ تو کوئی سوال ہی نہیں ہو رہا۔ اور بھائی سوال تو پہلے جو محضر نامہ میں آپ نے کیا کر دیا ہے، یہ والا، کہ بھئی کسی اسمبلی کو یہ حق ہے کہ نہیں کہ وہ کسی کا مذہب میں دخل اندازی کرے۔ تو وہاں سے ہی سٹارٹ لینا تھا جب آپ نے سوال رکھا اپنے محضر نامہ میں۔ تو اسی طریقے سے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ساری دجل ہے، اور انشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے اب یہ سوال دوبارہ نہیں اٹھائیں گے اللہ کے فضل سے کہ جی آپ یہ ختم نبوت پہ، تو آگے سوالات ہوئے ہیں، مسلمان کی تعریف کیا ہے آپ بتائیں۔ تو مرزا ناصر نے کہا مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ سیاسی مسلمان ہوتا ہے، ایک غیر سیاسی ہوتا ہے، ایک کافر سیاسی ہوتا ہے، ایک کافر غیر سیاسی ہوتا ہے، ایک دائرہ ہوتا ہے مسلمان کا، ایک اس سے بڑا دائرہ ہوتا ہے، اور پھر اس سارے دائروں کا ایک بڑا دائرہ ہوتا ہے۔ یہ جوابات ہیں کمن کے لیے۔ اور آپ مجھے بتائیں کہ یہ کس قسم کا، یعنی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بڑا قابل شخص ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی۔ بہرحال تو ابھی میں امید ہے کہ شاہد بھائی کو جواب میں نے دے دیا ہوگا کہ اس طریقے سے ختم نبوت کی باتیں کرتے ہیں کہ جی ختم نبوت کے بارے میں تو سوال ہی نہیں ہوا۔ تو بھائی آپ آگے ہوئے ہیں، آپ پوری پڑھیں گے تو تقریباً 3700 صفحے کے اوپر ہے یہ جو ساری کی ساری کہانی جو جتنی بھی ہے۔ تو اس کے بعد میں آپ کو یہ دوسری تذکرہ کر رہا تھا، عامر جی آپ کے نام
رہا ہے مرزا کا پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے جی مرزا صاحب، اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو حکم کریں. جی 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 سر، جی شاہد بھائی کوئی بات نہیں. تو اسی طریقے سے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ تو 1974 کی کاروائی ہو گئی، سمجھ رہے ہیں؟ تو 1974 کی کاروائی سے پہلے 1953 میں ہوئی تھی، جب پاکستان کی عمر صرف 5 سال تھی. ٹھیک ہے؟ تو اس پانچ سال کی عمر میں انہوں نے یہ شروع کر دیا تھا کہ ہم نے یہ پاکستان کے اوپر قبضہ کرنے کی. 8 سال کی عمر تھی. ٹھیک ہے جی، 1953 میں ہوا، لیکن 1956 میں اس کی انکوائری کی اوریجنل کاروائی کو شائع کیا گیا تھا، یا جیسے بھی سمجھ. ٹھیک ہے جی. 1953 میں کرسچن کی گستاخیوں پہ بات کرو بریلویو. دیکھیں جی، وہ ہمارے سامنے آئیں گے تو انشاءاللہ ان کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا. آ جائیں اوپر، آ کے بات کر لیں. بلیک ہاک صاحب ہیں نام تو. فالوور آپ کے 69 ہیں. آپ ضرور قادیانی ڈرامے باز ہیں. میں آپ کو صرف ڈرامے باز ہی کہوں گا. ٹھیک ہے جی. تو قادیانی اور احمدی دونوں ایک ہی گروپ ہیں، ان سے بچو اگر عمران کو بچانا. لو جی، یہ بندے نے چنگا مذاق کیا. ٹھیک ہے جی. کر رہا ہے ابھی سلیمان چودھری. وہ دیکھیے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ جو بلیک ہاک صاحب ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، جہاں پہ اوریجنل کرسچن ہے نا، یہ جو لوگ بیٹھے ہیں نا، جو سلیمان چودھری آپ کی اس کی بات کر رہے ہیں، یہ کرسچن اس کو اون ہی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے بھائی. یہ بندہ پتہ نہیں کون ہے. یہ آپ قادیانی ہیں میرے بھائی. ایک دو ان کے بندے آئے، میں نے کہا، وہ کہتا جی میں، آپ کیا مذہب تھا؟ جی میں نے پہلے مسلمان ہی تھا. میں نے کہا کتنے سال؟ جی میں تقریباً 22-25 سال مسلمان رہا ہوں. تو میں نے کہا چل اس طرح کرو کہ آپ مجھے چوتھا کلمہ سنا دو. جی لکھیے کچھ، کون سا جواب دینا ہے آپ کو؟ پلیز رپلائی می. گو رائٹ ڈاؤن یور کوشچن اگین. I'm ready to give you answer. تو کہنے کا مطلب یہ ہے، جو یہ سلیمان چودھری صاحب ہے نا، ان کو کرسچن بھی اون نہیں کرتے. یہ لوگ جو ہیں قادیانی پیڈ، کوئی آئی ڈی آپ کوئی بھی بنا لیں یار. آئی ڈی بنا کے پھر آپ ہمیں کیا پتا کہ وہ کیا ہے، کافر ہے، لڑکی ہے، لڑکا ہے، خناس ہے، خسرا ہے، جنانا ہے، کیا ہے، کچھ نہیں سمجھ. تو اسی طریقے سے آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، جو سلیمان چودھری ہے وہ ہماری لائف پہ آیا تھا، اور لائف کے اوپر ہمارے ساتھ بحث ہوئی ہے. 2-4 دفعہ ان کے ساتھ بحث کی ہے. لیکن اگر وہ کوئی بندہ، ان کا کام ہی یہی ہے. اب میں نے جواب دیا ان کو، بہت ساری جگہوں پہ جواب دیا ہے. اب انہوں نے ماننا ہی نہیں. اب جب وہ ماننا نہیں تو ان کا پھر آپ بتائیں کہ ایجنڈا کیا ہو سکتا ہے؟ ایجنڈا یہی ہے کہ بس بات نہ مان کے ایک فتنہ پھیلانا ہے. اب میرا جو ایک ایجنڈا ہے وہ ختم نبوت پہ ہے. ختم نبوت پہ آپ کوئی مجھے کہے کہ ایک نبی ہے آپ مانو، میں کبھی نہیں مانوں. ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ فتنہ فساد ڈلوانا ہے، اور مسلمان اور کرسچنز کی آپس میں لڑائی کروانی ہے، ان کے اندر فتنہ دلوانا ہے. میں تمام مسلمانوں کو کہوں گا ان کی لائف پہ جائیں ہی نہ. وہ بدتمیزی کر رہے ہیں، اس طریقے سے کرنے دیجیے. آپ نہ جائیے، اور وہاں پہ جا کے مسلمان اور کرسچن کے درمیان جو فتنہ پھیلنے کا خدشہ ہے وہ نہ کریں، کیونکہ یہ ان کی سازش ہے قادیانیوں کی، کہ یہ مسلمان اور مسیحی برادران کے درمیان ایک خلا چاہتے ہیں، جو پاکستان میں ایک فتنہ فساد چاہتے ہیں. برائے مہربانی، میں نے کسی بھی کرسچن کو نہیں دیکھا. حضرت نون کی لائیو ہے جہاں پہ وہ اوریجنل مسیحی ہیں، جو جن کی لائیو کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ صرف اور صرف بائبل کی تعلیم کرنا اور دعا کرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آنا. میں نے ان کی لائیو پہ جا کے ان کو آبزرو کیا ہے. وہ صرف بائبل کی تعلیم کرتے ہیں. جیسے میں قرآن کی یہاں پہ کوئی تعلیم کرنا شروع کر دوں، میرا اور کوئی مقصد نہ ہو، تو ان کا یہ مقصد ہے. وہ کسی کے ساتھ کوئی زیادہ بات نہیں کرتے.
ٹھیک ہے جی، آپ کا کوشچن یہ ہے کہ قادیان انڈیا میں ہے تو مرزا سکھ ہندو تھے؟ بھائی وہ سکھ ہندو، جو جہاں تک میں ہسٹری سمجھاؤں، وہ تھے یا نہیں تھے، لیکن ان کے دعوے کافر کر گئے ان کو. ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیں بس. ان کے دعوے جو تھے وہ دعوے ان کو بتا رہے ہیں کہ وہ کافر تھے بس. کیونکہ ہمارے ہے وما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. جب وہ خاتم النبیین ہیں تو ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو جب کوئی نبی کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی کافر ہو جاتا ہے جی. مرزا کے فالوور ان کی عیسیٰ بننے کی کوشش کر رہے ہیں. جی ایسے ہی مسیلے مسیح کہتے ہیں جی ان کو. جی مجھے لو کال پہ اینو لوا جی کال تے مرزا صاحب آ جائے جی. آر ایس صاحب RS2114 نو لو جی. یہ بھی کوئی بڑا وڈا فتنہ ہے برحال. مرزا صاحب کسی نو موڈیریٹر بنا دیو تاکہ تسی آپ سو جاندے ہو تے کسی اور نو موڈریٹر بنا کے سونا. مرزا صاحب بھائی میری آواز آ رہی ہے؟ اگر کسی کو آ رہی ہے تو وہ ذرا بتائیں، یا نیچے میسج میں ہی لکھ دے. سارے میوٹ کر کے بیٹھ گئے. چلیں جی، سلطان خان صاحب کہہ رہے ہیں بھائی آپ نیچے لکھ لو نا یار. RS2114 کا 4. آپ نیچے لکھو کیا، یعنی کہ آپ کا مذہب کیا ہے. ویسے تو میں جانتا ہوں آپ کو، لیکن یہ ہے کہ دوسرے بھی آپ کو پہچان جائیں. آپ فتنہ ہو مجھے پتہ ہے. مغل صاحب اگر آپ میری آواز سن رہے ہیں تو کسی کو ماڈریٹر بنا دیں. یار مرزا صاحب آپ میری آواز سن رہے ہیں تو اس بندے کو اوپر لیں. RS2114 کو. لگتا ہے میری آواز ہی نہیں آ رہی. چلو جی اب کیا کریں. ہلو مرزا صاحب. چلیں میں ذرا آتا ہوں واش روم میں. لیجیے
राव साहब आपके दोस्त आए हैं सर ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, शूर साहब अवेलेबल हैं आप? यार पहले तो तुम इस्लाम का जवाब दो ना, तुम इधर इस्लाम के ठेकेदार नहीं हो। जो तुम लोग इधर फितना कर रहे हो ना, अगर हिम्मत है तो साबित करो कुरान से। तुम लोग मिर्ज़ा साहब की किताबों में जाते हो। और सर आवाज आ रही है किसी को? और भाई आ रही है। लीजिए सर। अस्सलाम वालेकुम मिनिस्टर साहेब। और छूटा भाई किधर चले गए? हम आपके लिए ऊपर किसी को लेके आए हैं, तो आप अब छूटा भाई तो मिर्जा साहब मेरी आपकी आवाज आ आवाज रही है? नहीं आ रही छूटा भाई। हाँ अब आ रही है, पहले नहीं आ रही थी, पहले शुरुक शुरुक हो रही थी। ओ सर जी, मैं आप पता नहीं आप कहीं चले गए थे। वो मैं नीचे यहाँ पे बहुत सारे लोग थे, तो वहाँ पे मैं कह रहा था कि एक बंदा आया हुआ था, वो आप ऊपर ही नहीं ले रहे थे। तो मैंने उठाया, अभी वो RS नाम की आईडी का था, RS1122। मैंने उसको उठाया तो आपने भी, मैंने कहा आप बात करेंगे, तो फिर आपने बात नहीं की। तो मैं फिर मैं मिनिस्टर कह साहब के आ गया हूँ, गया, मैं तो मैंने कहा चलो वाशरूम, फिर। मैं कह के गया हूँ अच्छा उसको आप कि मैं मिर्जा जा वाशरूम। रहे थे? जी मैंने कहा था कि मैं वाशरूम से आ रहा हूँ, वाशरूम जा रहा हूँ, तो मैं कह के गया था यहाँ पे। जी बैरिस्टर साहब क्या हाल है जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है। एक नई फिल्म आहलन। आप भाइयों ने उसका कोई ट्रेलर देखा है? उसका नाम है कि अब्दुल्ला आथम के हाथों बेचारा मुंडा रुस के नस गया। ये नई पंजाबी फिल्म आई है, ये किसी ने देखी है मेरे भाई ने? नहीं मैंने नहीं सुना। तो फिर बड़ी परेशानी की बात है। ये मूवी आ रही है, ये अभी प्रोडक्शन के अंदर है, स्क्रिप्ट मेरे उसकी हाथ में आई है। ये बड़ी खतरनाक मूवी है और ज़रूर देखने से ताल्लुक़ रखती है। जितनी कर देखी है मिनिस्टर साहब, उतनी कर आप दिखा दे सबको अल्फाज से। जी चले, मैं आपको ट्रेलर मूवी का बता देता हूँ। ये अब्दुल्ला आतम के हाथ से 200 लितर, और यानी अब पछतावा क्या हो जब अब्दुल्ला आतम ने मारे लितर, और इस तरह की ये बड़ी, यानी ये अब आपको पता है मूवियाँ आजकल आ रही हैं, तो थोड़ा सा मैं आपको ये बोला भाई को ऊपर ले लें जरा, चकिए जरा कम। आओ जी, बोला जी ऊपर आओ जी बैरिस्टर साहब। अच्छा मिनिस्टर साहब कर रहे हैं आप बात? मूवी की आपको ट्रेलर बता देता हूँ। पहले मूवी का जो हीरो है उसका नाम है मिर्ज़ा गुलाम कादियानी, और उसका मुझे और तारुफ कराने का ज़रूरत नहीं। मिर्ज़ा कादियानी सब जानते हैं कि वो कौन है, और मुहद्दस, मुफक्कर, और मसीह मऊद, मेहदी मऊद, प्रॉमिस्ड मसाया, नबी, ज़िल्ली, ब्रूज़ी, तशरीही, गैर तशरीही, शरी, गैर शरी, खातमुल खुलफा, मेहदी, इब्ने मरियम, यानी जो आपने लक़ाबात हो वो मिर्ज़ा कादियानी के लिए हैं। तो ये है हीरो फिल्म का।
اس کے بعد دوسرا جو فلم کے اندر ولن ہے اس کا نام ہے عبداللہ آتھم، اور یہ عبداللہ آتھم کا میں آپ کو مختصر بتا دیتا ہوں. یہ 1828 کے اندر پیدا ہوا، اور یہ پیدا مسلمان ہوا تھا، لیکن اپنی زندگی کے اندر بعد میں یہ عیسائیت اور یہ کرسچن بن گیا، اس نے مذہب اپنا تبدیل کر لیا. یہ امبالہ میں پیدا ہوا 1828 کے اندر، اور 1853 کے اندر یہ پھر کرسچن ہو گیا کراچی کے اندر. جو اس کے نام کے ساتھ آتھم لگایا جاتا ہے وہ اس کا معنی ہے کہ ایک گنہگار شخص. یہ بھی بڑی ایک اثر و رسوخ والے خاندان سے اس کا تعلق تھا، اور یہ تحصیلدار تھا اجنالہ میں اور تحصیل بٹالہ میں، اور سیالکوٹ کے اندر بھی یہ رہا کافی عرصہ. تو یہ بھی ایک بڑی بااثر خاندان سے اس کا تعلق تھا. تو اب اس فلم کے اندر جو ہیرو ہے وہ بھی ایک بڑے بااثر خاندان اور قادیان سے اس کا تعلق، اور ولن کا تعلق سیالکوٹ اور ادھر سے عبداللہ آتھم کا تعلق. اب دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کے بیچ میں کیا ہوا. پھر اس مووی کے اندر ایک کردار آئے گا سر مارٹن کلارک، وہ ان دونوں کے بیچ میں ریفری کا کام کرتا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ وہ ریفری پھر آخر میں کیا کہتا ہے. یہ انگریز کا لگایا ہوا اس جگہ پہ ایک اپوائنٹڈ نمائندہ تھا، جو کہ دیکھتا تھا کہ امور عامہ کے جو معاملات ہیں وہ کیا درست ہیں، کوئی مسئلہ مسائل تو پیش نہیں آ رہے، کوئی پریشانی تو کسی کو نہیں. تو یہ اس کا کام تھا سر مارٹن کلارک کا، یہ انگریز شخص تھا. تو ہوا کچھ یوں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ عیسائی مشنری ہندوستان کے اندر انگریزوں کے آنے کے بعد بڑے ان کا زور و شور سے غلبہ تھا، ہر طرف بڑے دہشت کے ساتھ یہ چلا کرتے تھے، کیونکہ جی انگریز کی حکومت تھی اور وہ مسلمانوں کے بالکل خلاف تھے، اور انہوں نے کھلی چھٹی عیسائی مشنریوں کو دی ہوئی تھی کہ جی وہ اپنی مذہب کی دعوت و تبلیغ کرتے رہیں اور کرتے ہی چلے جائیں. اور اس ضمن کے اندر انہوں نے کافی سارے جو ہندو، خاص طور پہ دلت اور جو ذات پات کا سب کو معلوم ہے کہ لوگ ہوتے ہیں، ان کو انہوں نے اپنی طرف راغب کیا. اور اسی طرح کچھ مسلمان بھی مرتد ہو گئے اور انہوں نے عیسائیت اختیار کر لی، اور ان میں سے عبداللہ خان آتھم یہ ایک شخص تھا. اور اس نے بھی پھر مقرر بھی یہ اچھا تھا، تو اس نے پھر تبلیغ کرنی شروع کر دی. اور اس زمانے میں بڑے مناظر تھے یہ جو تبلیغ کیا کرتے تھے، ان چند کے میں نام بتا دیتا ہوں. ایک کا نام تھا پادری امام الدین، اور ایک کا نام تھا پادری ٹھاکر داس. یہ عبداللہ آتم کے رائٹ اور لیفٹ ہینڈ بندے، جیسے وہ ولن کے ساتھ جب ایکشن سین ہو تو دائیں بائیں جو ہوتے ہیں، یہ دو عبداللہ آتم کے رائٹ لیفٹ ہوتے تھے. جو اس کا گندا کام تھا ولن کا وہ یہ کرتے ہوتے تھے، یہ آرڈر دیتا تھا اور یہ دو شخص کام کرتے تھے. جب یہ ڈبیٹ ہوئی اور مناظرہ ہوا عبداللہ آتھم کا یہ مرزا قادیانی کے ساتھ، تو اس وقت تقریباً عبداللہ آتھم کی عمر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور تقریباً 65 تھی، اور مرزا قادیانی کی 53 سال. اور دونوں کے بیچ میں بڑی آپس میں لڑائی تھی. ایک عیسائیوں کا چیمپئن تھا اور ایک قادیاں کا چیمپئن تھا. تو اب جیسے مفتی مبشر صاحب نے ایک دفعہ 3 ایڈیٹس کی لڑائی کروا دی، تو یہ اس زمانے کے اندر 2 ایڈیٹس کی لڑائی ہوئی کہ دیکھیں کہ جی ان میں سے فتح یاب کون ہوتا ہے. تو طے ہو گیا کہ جی دونوں مناظرہ کریں گے، اور جو مناظرہ جیتا تو وہ پھر فاتح اور وہ پھر چیمپئن بن جائے گا. جی چلیں بھائی پھر آگے سنتے ہیں کیا ہوا. 1893 کی بات ہے، 22 مئی کو یہ مناظرہ ہوا، منعقد ہے. ڈاکٹر ہنری مارٹن کلارک، جس کا میں آپ کو شروع میں حوالہ دے چکا ہوں، یہ بھی بڑا رومانوی سا کردار ہے، اس کے گھر پر. اور اس وقت امام الدین پادری بھی ساتھ موجود تھا. اور یہ مناظرہ 5 جون 1893 کو ختم ہوا، اور اس مناظرہ 15 دن تک چلتا رہا. اور اس مناظرے کے جو حوالہ جات ہیں، اس مناظرے میں کیا ہوا، اس کی جو میں آپ کو بیس سورس مٹیریل ہے وہ میں بتا دیتا ہوں. یہ سر مارٹن کلارک نے جو کچھ اپنے اقتباسات لکھے، ان میں کچھ کرسچن سورسز ہیں وہ، اور پھر مرزا قادیانی کی روحانی خزائن کی والیوم 11 اور 12، ان کے اوپر اس نے عبداللہ آتھم کے حوالے سے لکھا ہے. تو جو میں بات کر رہا ہوں ان 3 سورسز کے حوالے سے کر رہا ہوں، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں میں کروں گا.
اور احمدی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی مرزا قادیانی کی فتح ہوئی اس مناظرے کے اندر، لیکن جو عبداللہ ادھم اور باقی دوسری طرف ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ مرزا قادیانی مناظرہ ہار گیا۔ تو دیکھ لیتے ہیں کہ اس مناظرے کے حال و احباب کیا تھے۔ سب سے پہلے تھوڑا سا ریکیپ کرتے ہیں۔ عبداللہ ادھم نے 1891 کے اندر پہلی دفعہ ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا اردون بائبل، اور اس کے اندر اس نے کچھ باتیں لکھی، اور مرزا قادیانی نے پھر اس کے بدلے میں کتاب لکھی اور عبداللہ ادھم کو گالیاں دینی شروع کر دی۔ تو تمام احباب کو اس نے سنا ہوگا کہ مرزا قادیانی جو ہے وہ گالم گلوچ کیا کرتا تھا، اور چند اس کی گالیاں ہیں جو بڑی شورۂ آفاق اور سب کو یعنی زبان زد عام ہے، جو کہ ذریۃ البگایا، یہ گالی بھی مرزا قادیانی نے عبداللہ ادھم کے لیے استعمال کی۔ اور جب مرزا قادیانی نے گالی دی تو پھر عبداللہ ادھم نے کہا کر لے میرے ساتھ دو دو ہاتھ، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تمہارے ساتھ اب کیا ہوگا۔ تو پہلے بات آپس میں خط و خطابت سے شروع ہوئی، پھر گالم گلوچ پر آ گئی، جدھر مرزا قادیانی نے گالیاں دی عبداللہ ادھم کو اور کہا کہ جی یہ عبداللہ ادھم جو ہے یہ بہت گندا آدمی ہے۔ کیا وجہ ہے کوئی علمی رد وہ مرزا قادیانی نے نہیں کیا، بس گالم گلوچ پر ہی اس نے اقتباہ کیا، اور اس پہ اس نے کہا کہ چلیں جی یہی میری طرف سے الزامی جواب ہے۔ اس کے بعد یہ جو احمدی ہیں مرزائی ہیں یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ادھم نے ایک اور کتاب لکھی جس کا نام ہے جواہر القرآن، اور یہ 1884 کے اندر آئی، اور اس کے اندر پھر اس نے مرزا قادیانی کو برا بھلا کہا اور گالم گلوچ کی۔ ادھر سے مرزا قادیانی نے پھر اگلی کتاب لکھی، اس کے اندر عبداللہ ادھم کو گالم گلوچ دی۔ اب بات جہاں گالم گلوچ پر ہے تو ادھر پر تشفی نہیں ہوئی، اب انہوں نے کہا کہ گالم گلوچ سے بات نہیں بڑھی، آؤ آمنے سامنے مردوں کی طرح بات کرتے ہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں یہ دو مرد آپس میں کس طریقے سے انہوں نے بات کی۔ تو ہوا کچھ یہ کہ 1893 اپریل کا مہینہ، ایک چھوٹا سا شہر جس کا نام گاؤں دیہات آپ کہہ لیں جنڈیالہ، اور ادھر بہت کم مسلمان رہا کرتے تھے، اس شہر میں یہ عیسائی جو ہیں تبلیغ کر رہے تھے۔ ادھر اسی طریقے ڈاکٹر ہنری مارٹن کلارک بھی تھے جو مشنری انچارج تھے انگریز کی طرف سے ادھر لگائے گئے، اور اس وقت پھر خط لکھا مرزا قادیانی کی طرف سے کہ جی چلیں ایک مناظرہ پبلک کے اندر بیٹھ کے طے کر لیتے ہیں، اور اس مناظرے کے اندر فیصلہ ہوگا کون سچا کون جھوٹا۔ اور پھر جیسے ہی یہ لیٹر لکھا گیا، یہ ایک لیٹر مرزا قادیانی کو بھی موصول ہوا، اور مرزا قادیانی نے پھر اپریل 1893 13 اپریل کو یہ خط لکھا اور یہ دعوت قبول کی کہ ہاں جی میں یہ مناظرہ کروں گا، اور بات ہو گئی آپس میں دونوں سے طے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی چلیں شرائط طے کر لیتے ہیں مناظرے کی۔ اس کے لیے خط لکھا گیا ڈاکٹر مارٹن کلارک کو مرزا قادیانی کی طرف سے 23 اپریل کو کہ جی مناظرے کی شرائط طے کر لیں۔ تو مرزا قادیانی نے اپنی طرف سے کچھ لوگ بھیجے، کردار بھیجے کہ جی یہ میری طرف سے مناظرے کی شرائط طے کریں گے، اور وہ جو لوگ گئے مرزا قادیانی کی طرف سے شرائط طے کرنے، ان کے نام ہیں مرزا خدا بخش، پھر منشی عبد الحقرہ، حافظ محمد یوسفارہ، اور شیخ رحمت اللہ، مولوی عبد الکریم، منشی غلام قادر فسیرہ، میاں محمد یوسف خانرہ، شیخ نور احمد، میاں محمد اکبر، حکیم محمد، حکیم نعمت اللہ، مولوی غلام احمد انجینئر، میاں محمد بخش، اور اس طرح کے مرزا قادیانی نے اپنی طرف سے ڈھیر سارے لوگوں کی لسٹ بنائی اور کہا کہ جی یہ میری طرف سے شرائط طے کریں گے۔ تو اس مناظرے کی کل 16 شرائط تھی۔ 16 شرائط سن لیتے ہیں جو اس مناظرے کی طے کی گئی۔ پہلی شرط یہ تھی کہ یہ مناظرہ امرتسر میں ہوگا۔ چلیں بھائی، پھر دوسری شرط یہ طے ہوئی کہ دونوں طرف سے مناظرے کے اندر 20 لوگ ہیں وہ آئیں گے، اور ان کی موجودگی کے اندر یہ مناظرہ منعقد کیا جائے گا۔ 20 مسلمان، 20 عیسائی۔
تیسرا یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی مسلمانوں کی نمائندگی کرے گا اور عبداللہ ادھم عیسائیوں اور کرسچنز کی نمائندگی کرے گا. یہ تیسرا شرط تھی. چوتھی شرط یہ طے کی گئی کہ جی عبداللہ ادھم کے علاوہ اور کوئی شخص کرسچنز کی طرف سے نہیں بولے گا اور مرزا قادیانی مسلمانوں کی طرف سے بولے گا اور اس کے علاوہ کوئی بھی شخص اور گفتگو نہیں کرے گا، بے شک جو مرضی ہو جائے. اس کے بعد یہ بھی شرط طے رکھی گئی کہ دونوں حضرات کو اس مناظرے کے اندر تین ساتھی ساتھ لانے کی اجازت ہوگی جو ان کی مدد کریں گے یہ مناظرے کے درمیان، اور وہ جو مناظر ہے اس کے ساتھ وہ گفتگو کر سکتے ہیں مناظرے کے درمیان. یہ جو 3 اسسٹنٹ آپ کہہ لیں، ساتھی کہہ لیں. اس کے بعد پانچویں شرط یہ اس مناظرے کی طے کی گئی کہ جی اس مناظرے کی جو کو لکھا جائے گا اور ریکارڈ کیا جائے گا اور بعد میں پبلک کیا جائے گا تاکہ معلوم ہو سکے سب کو کہ یہ مناظرے میں کس کی جیت ہوئی کس کی ہار. چھٹی شرط یہ تھی کہ 1 گھنٹے کا وقت دونوں احباب کو شروع میں ملے گا کہ جس میں وہ اپنا مدعا جو ہے اور اپنی جو دلیل ہے وہ پیش کر سکیں. اس کے بعد کہا گیا کہ آخری جو اتھارٹی ہے وہ صدور ہیں، ان کے پاس ہوگی وقت کا تعین کرنا، لوکیشن کا، اور اس لحاظ سے انتظامی معاملات میں جو صدور ہیں ان کے پاس اختیار ہوگا. 8ویں شرط یہ ہوگی کہ 2 صدر منتخب کیے جائیں گے، صدر مناظرہ، ایک مسلمان کی طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے، اور ایک عیسائیوں کی طرف سے. اور 9واں شرط یہ تھی کہ جو ڈاکٹر ہنری مارٹن کلارک ہیں وہ اس جگہ کا تعین کریں گے اور وہ میزبانی کریں گے اس مناظرے کی. 10ویں شرط یہ تھی کہ مناظرہ صبح 6 بجے سے شام کے 11 بجے تک یہ مناظرہ صبح 6 سے لے کے صبح 6 AM سے 11 AM تک یہ مناظرہ کیا جائے گا. اس کے بعد مناظرے کے جو 11ویں شرط، مناظرے کے 2 حصے ہوں گے. پہلا حصہ 22 مئی سے لے کے 27 مئی تک ہوگا، جس کے اندر مرزا قادیانی نے جو خط لکھا تھا ڈاکٹر مارٹن کلارک کو اس کی بنیاد پر اپنا مدعا رکھیں گے اور اس پہ بحث کی جائے گی. اور جو دوسرا حصہ ہے جو 4 اپریل تک پھر 27 مئی کے بعد چلے گا، اس میں ڈاکٹر مارٹن کلارک کو جو عبداللہ ادھم نے اپنا مدعا رکھا اس کے اوپر پھر گفتگو کی جائے گی. اور جو گفتگو کی جائے گی اس میں اور عبداللہ ادھم یہ ثابت کرے گا کہ اس کا مذہب سچا. 12ویں شرط یہ ہے کہ اس کی یہ بھی بیچ میں موضوع بحث بنایا جائے گا. جو موضوع ڈسکس کیے جائیں گے ان میں موضوع یہ ہوں گے. ایک موضوع اس میں یہ تھا کہ ڈیوینٹی آف حضرت عیسیٰ، یعنی کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیزس کیا خدا ہے یا نہیں، اس کے اوپر گفتگو کی جائے گی. اور مرزا قادیانی کے پاس پورا اختیار ہے کہ وہ اس پہ جتنے مرضی سوال کرنا چاہے عبداللہ ادھم سے، لیکن اس کے پاس 6 دن کا وقت ہوگا، اس سے زیادہ یہ پھر مناظرہ آگے ایکسٹینڈ نہیں کیا جا سکتا. چلیں بھائی، اگلی شرط اس کی 13ویں شرط یہ تھی کہ عبداللہ ادھم بھی مرزا قادیانی کے اوپر سوالات رکھ سکتا ہے، جیسے کہ اس میں تقدیر کا معاملہ، مذہب کے اندر جبر اسلام کے اندر ہے یا نہیں، یہ سوال اٹھا سکتا ہے. اس کے بعد سیلویشن، عیسائیوں کے اندر ایک کانسیپٹ ہے معافی کا. میں یہ شرائط بیان کر کے پھر باقی اب آپ بیان کریں، میں یہ شرائط بیان کر دوں. سیلویشن کا جو کرسچن کے اندر کانسیپٹ ہے اس کے اوپر گفتگو کی جائے گی اور اس پہ بات ہوگی. اس کے بعد جی چوتھی شرط یہ تھی کہ جو 20 لوگ آئیں گے ان کا تعین پہلے کر کے 15 تاریخ تک جو ڈاکٹر مارٹن کلارک ہیں ان تک پہنچا دی جائے گی. عابد صاحب مائک میوٹ کر لیں. اس کے بعد یہ کنڈیشن جو ہیں یہ دونوں نے طے کر لی اور نیچے حلف نامہ ایک قسم کا ہو کر دونوں نے یہ دستخط کر دیے اور یہ مناظرے کی شرائط طے ہو گئی. 24 مئی 1893 امرتسر، اور اس طریقے سے یہ مناظرہ طے ہو گیا. اب اس کے بعد یہ دیکھیں گے کہ پھر مناظرے کے اندر ہوا کیا.
کون جیتا، قادیان کا رئیس یا پھر عبداللہ اتھم؟ تو یہ اب پیچیدہ سوال ہے، اور یہ پھر اب آپ سمجھے کہانی کی دوسری ایپیسوڈ جو بہت جلد آئے گی، اس کے اندر پتہ چلے گا کہ جی کون سے پہلوان نے کس پہلوان کو چت کیا۔ جی جزاک اللہ عامر صاحب، آپ نے موقع دیا۔ کوئی اور بھائی بات کرنا چاہے پلیز گفتگو کریں۔ بیرسٹر صاحب، پھر مناظرے میں کیا ہوا تھا عبداللہ اتھم کے ساتھ جو ہوا تھا مناظرہ، اس کا رزلٹ کیا نکلا تھا سر 15 دن؟ یہ تارا صاحب کو اوپر لیں۔ چلے میں مناظرے پہ پھر اب جمپ لگاتے ہیں کہ مناظرے کے اندر کیا ہوا، کیونکہ کلائمیکس تو مناظرہ ہے کہ مناظرے میں کیا ہوا۔ اصل فلم تو یہ ہے، ابھی تو حال ہے باب، پہلے جو سیٹنگ ہوتی ہے فلم کے اندر وہ طے ہو گئی، اب مناظرے کی باری ہے۔ چلیں بھائی، مناظرے کا دن شروع ہو گیا، اور پھر مناظرہ شروع، دونوں طرف سے بڑے بڑے پہلوان سورما آئے، اور دونوں طرف سے لوگ آئے۔ آپ کو میں نے لوکیشن بتا دی، بنگلے میں ڈاکٹر ہنری مارٹن کلارک کے یہ مناظرہ منعقد کیا گیا، اور دونوں طرف سے ٹیمیں آئی کتابوں کے انبار ساتھ لے کر۔ روایت میں آتا ہے کہ اونٹوں پر کتب جو ہیں وہ پھر لے کے آئے گئے، گھوڑوں پر مرزا قادیانی اپنی روحانی خزائن گدھوں پر لاد کر لے کے آیا، اتنی کیونکہ اس کے پاس کتب موجود تھی، اور وہ پھر کتب جو ہیں لے کے آیا، اور پھر مناظرہ جو ہے وہ منعقد کیا گیا، اور 6 بجے کا وقت تھا، لیکن تھوڑی سی تاخیر کے ساتھ 6:15 پر یہ مناظرہ شروع کیا گیا۔ مناظرے کے جو 2 صدر منتخب کیے گئے مرزا قادیانی کی طرف سے، منشی غلام قادر فصیح، جو کہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ اس میں بھی موجود تھا، جس نے یہ مناظرے کی شرائط طے کی تھی۔ اس کے بعد عیسائیوں کی طرف سے جو صدر منتخب کیا گیا وہ تھا ڈاکٹر ہنری مارٹن کلارک۔ دونوں صدر اپنی کرسی پر برے جمان ہوئے، دونوں پہلوان ایک دوسرے کے سامنے انہوں نے اپنی لنگوٹیں کسی